حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی دیکھ کر استفسار فرمایا، یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یہ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ سہارا لیتی ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھول دو، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے اور جب تھک جائے تو آرام کرے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی جلال فرماتے ہیں، عبادت میں شدت اختیار کرنا تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے خوف کی وجہ سے مکروہ ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں افراط زیادتی کو ناپسند فرمایا ہے تاکہ اکتاہٹ نہ ہو۔ علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتی ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے اور جب تھک جائے تو آرام کرے۔ مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے نشاط کے وقت نماز پڑھے یا اس وقت نماز پڑھے جب اس نماز کے لیے نشاط کا وقت ہے۔ اور بعض نے فرمایا، نمازی کو چاہیے کہ کامل ارادے اور کامل ذوق سے نماز ادا کرے، کیونکہ حالت نماز میں بندہ اپنے رب کے حضور مناجات کرتا ہے، بس اس وقت اکتاہٹ میں مبتلا ہونا درست نہیں۔ شارح بخاری حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، واضح رہے کہ وہ تمام حدیثیں جن میں کثرت عبادت کی ممانت آئی ہے تو یہ نئی ممانت صرف ایسے افراد کے لیے ہے جو عبادت اور ریاضت میں ایسے مشغول و معروف ہو جائے کہ حقوق العباد تک تلف ہو جائے اور عبادت ان کے لیے بار ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں کثرت عبادت میں دقت نہ ہو بلکہ عبادت ان کی غذا بن جائے تو ایسے افراد کے لیے کثرت عبادت ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود مطلوب ہے۔